بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. क्या जिस शख्स ने खुदा के खौफ और खुशनुदी पर अपनी इमारत की बुनियाद डाली हो वो ज़्यादा अच्छा है या वो शख्स जिसने अपनी इमारत की बुनियाद उस बोदे करारे के लब पर रखी हो जिसमें दरार पड़ चुकी हो और गिरना चाहता हो फिर वो उसे ले दे के जहन्नम की आग में फट पड़े और खुदा जालिम लोगों को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाया करता। ये इमारत की बुनियाद जो उन लोगों ने कायम की इसके सबब से उनके दिलों में हमेशा धकड़ पकड़ रहेगी यहाँ तक कि उनके दिलों के परखच्चे उड़ जाएं और खुदा बड़ा वाकिफकार हकीम है। इसमें तो शक ही नहीं कि खुदा ने मोमिनीन से उनकी जानें और उनके माल इस बात पर खरीद लिए हैं कि उनकी कीमत उनके लिए बहिश्त है। इसी वजह से ये लोग खुदा की राह में लड़ते हैं तो कुफ्फार को मारते हैं और खुद भी मारे जाते हैं। ये पक्का वादा है जिसका पूरा करना खुदा पर लाजिम है और ऐसा पक्का है कि तौरात और इंजील और कुरान सब में लिखा हुआ है। और अपने अहद का पूरा खुदा से बढ़कर और कौन है। तुम तो अपनी खरीद फरोख्त से जो तुमने खुदा से की है खुशियाँ मनाओ, यही तो बड़ी कामयाबी है। ये लोग तौबा करने वाले, इबादत गुजार, खुदा की हम्दो सना करने वाले, उसकी राह में सफ़र करने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेक काम का हुक्म करने वाले और बुरे काम से रोकने वाले
اور خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں کی نگاہ رکھنے والے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مومنین کو بہشت کی خوشخبری دے دو۔ نبی اور مومنین پر جب ظاہر ہو چکا کہ مشرکین جہنمی ہیں تو اس کے بعد مناسب نہیں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں، اگرچہ وہ مشرکین ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کر لیا تھا۔ پھر جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ یقینی خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام یقیناً بڑے درد مند بردبار تھے۔ خدا کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو جب ان کی ہدایت کر چکا ہو اس کے بغیر انہیں گمراہ کر دے، حتیٰ کہ وہ انہیں ان چیزوں کو بتا دے گا جن سے وہ پرہیز کریں۔ بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے، اس میں تو شک ہی نہیں کہ سارے آسمان و زمین کی حکومت خدا ہی کے لیے خاص ہے۔ وہی جسے چاہے جلاتا ہے اور جسے چاہے مارتا ہے، اور تم لوگوں کا خدا کے سوا نہ تو کوئی سرپرست ہے نہ مددگار۔ البتہ خدا نے نبی اور مہاجرین و انصار پر بڑا فضل کیا، جنہوں نے تنگ دستی کے وقت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور وہ بھی اس کے بعد کے قریب تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل ڈگمگا جائیں۔ پھر خدا نے ان پر بھی فضل کیا، اس میں شک نہیں کہ وہ ان لوگوں پر بڑا ترس کھانے والا مہربان ہے۔ اور ان تینوں پر بھی فضل کیا جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے، اور ان پر سختی کی گئی یہاں تک کہ زمین باوجود اس وسعت کے ان پر تنگ ہو گئی، اور ان کی جانیں تک ان پر تنگ ہو گئیں، اور ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ خدا کے سوا اور کہیں پناہ گاہ کی جگہ نہیں۔ پھر خدا نے ان کو توبہ کی توفیق دی تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔ بے شک خدا ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے ایمانداروں، خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مدینے کے رہنے والوں اور ان کے گرد و نواح دیہاتوں کو یہ جائز نہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، اور نہ یہ جائز تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سے بے پرواہ ہو کر اپنی جانوں کے بچانے کی فکر کریں۔ یہ حکم اس سبب سے تھا کہ ان جہاد کرنے والوں کو خدا کی راہ میں جو تکلیف پیاس کی یا محنت یا بھوک کی شدت کی پہنچتی ہے، یا ایسی راہ چلتے ہیں جو کفار کے غیظ و غضب کا باعث ہو، یا کسی دشمن سے کچھ یہ لوگ حاصل کرتے ہیں، تو بس اس کے عوض میں ان کے نامہ عمل میں ایک نیک کام لکھ دیا جائے گا۔ بے شک خدا نیکی کرنے والوں کا اجر و ثواب برباد نہیں کرتا۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔